بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جب آپ لوگ پارٹنرشپس کرتے ہیں آرگنائزیشنز میں، وہ پارٹنرشپس فیل کی ہوتی ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے سرفراز شاہ صاحب سے، کیونکہ سرفراز شاہ صاحب کا گورنمنٹ کا بھی اور کارپوریٹ کا بھی دونوں کا تجربہ ہے۔ میرے مشاہدے میں بات یہ آئی ہے کہ ہمارے ہاں سٹارٹ میں جو دوست احباب ہیں یا پارٹنرز بنتے ہیں، اس کے بعد پارٹنرشپس ٹوٹ جاتی ہیں۔ بلکہ دنیا میں اب جو نئی ریسرچز آ رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی آرگنائزیشن صرف وہ قائم رہیں گی جو مرجز کریں گی اور کولیبریشنز کریں گی۔ تو آئیے اس موضوع پہ سرفراز شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، دنیا جو ہے نا وہ سکڑ رہی ہے، آہستہ آہستہ گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے، نئی نئی ریسرچز آتی جا رہی ہیں۔ اب ایک جو بڑی رائج ہے ایک بات کہ آپ نا مرجرز کریں، آپس میں کولیبریشنز کریں، کیونکہ ایک آرگنائزیشن کی کچھ ایکسپرٹیز ہے، دوسری کی کوئی اور ایکسپرٹیز ہے۔ آپ لوگ مرج کریں، ایک ہی کمپنی بنیں، اپنے ایکسپینسز کم کریں، ایچ آر ڈپارٹمنٹ ایک ہو جائے گا، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایک ہو جائے گا، سارا جو کارپوریٹ آفس کا ایک سارا جو سٹاف ہے وہ تھوڑا ریڈیوس ہو جائے گا، اور آپ وہ ایسے کام چلائیں۔ یہ ایک نئی جو ہے نا وہ تحقیق اب آ رہی ہے پاکستان میں۔ سر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پارٹنرشپس بنتی ہیں اور فیل ہو جاتی ہیں۔ اس کی تھوڑی وجوہات بتائیں، اور یہ کیسے چل سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درست ہے کہ اب دنیا میں یہ چلن ہے کہ آرگنائزیشنز ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوتی ہیں، بائی آؤٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کانسیپٹ ایک ہی ہے کہ ایک دوسرے کی اسٹرینگتھ سے فائدہ اٹھایا جائے، جی اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایکسپینسز کو جتنا کٹ کیا جائے اتنا ہی بہتر۔ تو یہ مرجرز اس طرح سے جنم لیتے ہیں۔ ایک وجہ بعض کا فائنینشیل بھی ہوتی ہے کہ فائنینشیلی ایک آرگنائزیشن وائبل نہیں رہی فار سم ریزن، تو ایک بڑی آرگنائزیشن، اسٹرانگ آرگنائزیشن اسے خرید لے گی جی اور اس کو پھر ری اسٹرکچر کر کے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان میں پارٹنرشپس ہوتی ہیں، اور یہ آج کا نہیں، دستور 1947 سے چلا آ رہا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسی پارٹنرشپ نہیں ہے جو بدنیتی کے ساتھ قائم کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بھی نہایت نیک نیتی سے پارٹنرشپ کی جاتی ہے، بڑے جوش اور ولولہ کے ساتھ، بڑے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، اور ارادے یہی ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے اور ایک لمبا عرصہ چلیں گے، ایک دوسرے کی اسٹرینگتھ بنیں گے۔ لیکن بعد میں کچھ معاملات اس طرح کی جنم لینے لگتے ہیں جی کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، بلکہ اختلافات سے پہلے اعتراضات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جی اور وہ اعتراضات رفتہ رفتہ اختلافات میں بدلتے ہیں، اور پھر پارٹنرشپس ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک جنریشن جس نے وہ اتحاد قائم کیا ہوتا ہے، وہ پارٹنرشپ قائم کی ہوتی ہے، ان کی حد تک تو چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو ہی آگے پارٹنرز کی اولاد جوان ہوتی ہے، ان کا عمل دخل شروع ہوتا ہے کاروبار میں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جوان خون ہے، نیا نیا پڑھ کے آیا ہے یونیورسٹی سے، نئے خیالات ہیں اس کے، وہ کاروبار کو لے کے چلنا چاہتا ہے نئے طریقے سے، باپ کو پریشرائز کرتا ہے، نہ باپ کنونس ہو رہا ہوتا ہے ذہنی طور پہ، نہ دوسرے پارٹنر۔ تو اس گھٹن کا نتیجہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بریک آف ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف وجوہات ہیں اس کی۔ اس کی جڑ میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے جی کہ بائی نیچر ہمارے یہاں فار آبویس ریزنس سیٹ کلچر موجود ہے۔ اگر 5-7 لوگ مل کر کاروبار کرتے ہیں، وہ پارٹنرشپ کے اندر بھی سیٹ کلچر کام کر رہا ہوتا ہے۔ سینٹرلائزیشن آف پاور، ادارہ کوئی بھی ہو،
सेठ कल्चर में एक हद तक तो बड़ी तेजी से तरक्की करता है, लेकिन जब उस लिमिट पे आता है जहां वो एक्सपैंड हो गया, तो एक पॉइंट उसके अंदर आएगा एक्सपेंशन में जहां सेठिज्म काम नहीं कर पाता, सेठिज्म नहीं चला पाता, वहां आपको कॉर्पोरेट कल्चर इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ता है। लेकिन चूंकि ओरिजिनल पार्टनर उस माइंड के नहीं होते, वो कॉर्पोरेट कल्चर को ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक, तो वो अदारे की उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते कि उसमें कॉर्पोरेट कल्चर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। नतीजा ये होता है कि कारोबार ऐसा ऐसा बैठता है, जो ही हम प्रॉफिट से लॉस मेकिंग की तरफ आते हैं, वो इख्तलाफात इल्ज़ामात में बदल जाते हैं और इल्ज़ामात के नतीजे में पार्टनरशिप टूट जाती है। कई एक वजूहात हैं हमारे मुल्क में, लेकिन उसकी बुनियाद असल में सेठिज्म में ही है कि सेठ कल्चर हम अभी तक ज़हनी तौर पर उसी में हैं। और सेठ कल्चर की बुनियादी एक जो थ्योरी है वह है कि सेंट्रलाइजेशन, तमाम इख्तियारात एक टेबल पर जमा हैं। और मैं ऐसे अदारों को जानता हूँ जिनको मैंने देखा कि रिपोर्ट मेरे सामने आई, उनकी प्रोडक्शन होल्ड अप है। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर 6-7 हज़ार आदमी काम कर रहा है, उसमें प्रोडक्शन होल्ड अप आया, तो मैनेजमेंट से पूछा कि ये प्रोडक्शन होल्ड अप क्यों आ गया। कि साहब वो फला मशीन का एक पुर्जा लेना था, तो उसमें कितने दिन लग गए कि वो अप्रूवल्स वगैरह आते आते 4 दिन 5 दिन लग गए। तो उसको कुरेदा, मेरे लिए तो वो एक केस स्टडी था। सही, कुरेदा पहली चीज़ ये पता लगी कि वो मामूली सा एक ब्रेकर है, अच्छा, जो ख़रीदा जाना चाहता। तो पूछा उसकी कॉस्ट कितनी है, 300 रुपया। बस, ये पुरानी बात है, उस ज़माने में 300 ही का था। फिर भी 300 आज का, आप 30,000 भी लगा लें तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अब ये सवाल मैंने पूछा जी, तो मुझे परचेज मैनेजर साहब ने जवाब दिया कि साहब बाकायदा प्रोसीजर मौजूद हैं, अच्छा, मुझे 3 कोटेशंस लेनी है, 3 कोटेशंस लेने के बाद उसकी समरी बनानी है, वो मैंने पुटअप करनी है, फाइनेंस वालों ने इसको अप्रूव करके चीफ एग्जीक्यूटिव के पास भेजनी है, उन्होंने अप्रूवल देनी है, उसी रूट से वो वापस आएगी, फिर मैं मार्केट में जाके ख़रीद सकता हूँ। ठीक, तो मैंने उनसे, चीफ एग्जीक्यूटिव साथी थे, ठीक, उनसे पूछा कि ये बताइए कि प्रोसीजर तो पूरा हो गया, उसके नतीजे में आपकी फैक्ट्री 3 दिन बंद रही, लॉस कितना किया, जो प्रोडक्शन लॉस था जी, उसको आपने इवेल्युएट किया होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, तो कितने लाख का था लॉस। दैट वाज अराउंड 1 करोड़। 1 करोड़, यस। अच्छा, तो उनसे मैंने कहा कि दुनिया भर में कायदा मैंने देखा है, 65 से ज़्यादा मुल्कों में गया, स्टडी करने का मौका मिला, ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया, खुद जहाँ जहाँ मैं मुलाजमत करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, वहाँ पे हम शिफ्ट इंचार्ज को एक पावर दे देते हैं कि 5,000 रुपीज़ तक तुम आउटराइट परचेज कर लो। इफ़ देयर इज़ सम प्रोडक्शन इमरजेंसी, आप 5,000 रुपये तक परचेज कर लीजिए, यू डोंट नीड एनी अप्रूवल, नेक्स्ट डे आप सबमिट कर दें, अप्रूवल ले लीजिए। उसका नतीजा ये होता है कि जहाँ उधर मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आया, वो तो हम जो फास्ट कंज्यूमिंग स्पेयर्स हैं उसके 1-1, 2-2 पार्ट्स पीसीस हम स्टॉक में रखते हैं, और स्टॉक में जो पड़ा हुआ है वो भी प्रोडक्शन इमरजेंसी के तहत जो वाउचर जाता है, सारे काम छोड़ के स्टोर से वो पुर्जा इशू हो जाएगा, एंड इट वुडंट टेक मोर देन 2 मिनट्स, ठीक, चल जाएगा। प्रोसीजर्स बाद में पूरे कर लीजिए, वो पार्ट जिससे प्रोडक्शन होल्ड अप आ रहा है वो इशू कर दीजिए। अच्छा शाह साहब, मुझे यकीन करें, इस बात का यकीन नहीं आ रहा है जो आपने स्टोरी बताई है, ये रियल लाइफ स्टोरी है। ये रियल लाइफ स्टोरी आप बता रहे हैं कि इस हद तक हमने अपनी जो कंट्रोल है
وہ سیٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک ایک چیزوں کے سائن کر رہا ہے اور ایک ایک باتوں پہ اس کو، اور وہ خود پھر کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور خود اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ انوالو کیا ہوا ہے. یہ سیٹ کلچر کی بات ہو رہی تھی. جی جی سیٹ کلچر میں یہ ہے صحیح. کوئی بھی آرگنائزیشن ایک لیول سے زیادہ گرو نہیں کر پائے گی. اس کا ایک تھریش ہولڈ پوائنٹ آئے گا جہاں یا تو وہ ٹھہر جائے گی وہیں یا بریک ہو جائے گی. بالکل صحیح. پارٹنرشپ کے اندر یہ چیزیں بڑا رول پلے کرتی ہیں. میں سر اب آپ کے سامنے ایک ریئل ٹائم جو ہے نا وہ کیس اسٹڈی رکھنا چاہ رہا ہوں. میرے ایک دوست تھے، وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے وہاں پہ کام کرتے تھے. اس کے 3 پارٹنر تھے، وہ HR ہیڈ تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نا ذہنی طور پہ نا میں معذور ہو گیا ہوں، میں سٹریس میں آ گیا ہوں. ایک مجھے بلا کے کہتا ہے تم ایسے کرو، دوسرا کہتا ہے کہ تم ایسے کرو، تیسرا کہتا ہے کہ وہ دوزوں کو چھوڑو، جو میں کہہ رہا ہوں نا میری بات سنو. اب وہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ہارش ورڈنگز بھی یوز کرنی ہو نا تو میرے تھرو کرتے تھے کہ جو کہہ دو اس کو ایسے، اور ایسے ہی کہنا جیسے میں کہہ رہا ہوں. اب جو ایسے جو HR ہیڈز ہیں یا مارکیٹنگ ہیڈز ہیں جو ڈائریکٹلی یہ 3 پارٹنرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں، وہ کیسے ڈیل کریں ان کو؟ دیکھیے اس کے اندر عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ٹرن اوور بڑا کوئک ہوتا ہے ہر لیول پر. جیسے آپ ہیڈ آف دی HR ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، مارکیٹنگ ہیڈ ہے، پرچیز ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، پروڈکشن کا ہیڈ ہے، فائننس کا ہیڈ ہے. وہاں ان لوگوں کا ٹرن اوور بڑا تیز ہوتا ہے. وہ شو کرتا ہے کہ بیماری کہیں اور ہے. جو ذمہ دار کمپنیاں ہیں ہم بھی اس کو ایکسرسائز کرتے رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی ذمہ دار آدمی ہوں، بالکل نہیں ہوں. کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں 2 آدمی چلے گئے ریزائن کر کے جی تو I'll be the most worried man on God's earth. میں اس ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو بلا لوں گا اور اس سے پہلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے اسٹاف سے 2 آدمی چلے گئے، ریزائن کر گئے، کہ جی آپ نے ایگزامن کیا کہ کیا وجہ ہے. ایک کا تو چلیے میں مان لوں گا کہ اس کی کوئی پرسنل پرابلمز آ گئی، وہ چلا گیا، لیکن بائی دیز 2 انکوائری شروع ہو جاتی ہے کہ 2 آدمی 1 مہینے میں چلے کیسے گئے آپ کے اسٹاف سے. کوئک ٹرن اوور کو ہم روکتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ، لیکن یہ جو کیس آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر بڑا کوئک ٹرن اوور ہوگا. جی جی بالکل، وہ بھی چھوڑ گیا آرگنائزیشن. اس لیے کہ آپ اپنے ماتحتوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. جی جی. اب ہر ماتحت اتنا مورلی دلیر نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے کہہ دے کہ صاحب آپ مجھے جو الفاظ کہہ رہے ہیں جی جی میرے لیے آپ بھی بڑے ہیں وہ بھی بڑے ہیں، میں آپ 2 بڑوں کے درمیان کیوں آؤں اور ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کچل جائے گی. جی جی. تو میری ایک عاجزانہ ریکویسٹ ہے آپ سے، وہی ہمبل ریکویسٹ کہ کائنڈلی آپ اپنے پارٹنر کو خود ہی کہہ دیجیے یہ مجھے اس میں انوالو نہ کیجیے. اتنی دلیری کم لوگ ہی کرتے ہیں. اتنے دلیر کم ہوں گے. جی جی. میری طرح کے لوگ ہوں گے، ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ جا کے چپ چاپ سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، کرنے ہی نہیں کریں گے. جی. اگر بہت ہی ڈرپوک ہے تو وہ جا کے کہہ دے گا، نتیجہ ہوگا کوئی جاب اسی وقت چلی جائے اسی کو. لیکن ہمارے یہاں کچھ ایگزامپلز بڑی اچھی ہیں، جیسے کہ اتفاق لمیٹڈ. اچھا. کمال کی ایگزامپل ہے پارٹنرشپ کی. وہ یہ ان بھائیوں نے مل کے آرگنائزیشن قائم کی تھی. جی جی. مزے کی بات یہ ہے کہ میاں شریف شاید کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ تو نہیں تھے، جی ماڈریٹلی ایجوکیٹڈ، لیکن مینجمنٹ میں ان کا اپنا کوئی ایک اکمن تھا. انہوں نے ہر بھائی کے ذمے جی ایک ایک کام لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا بھائی اس پہ نہیں بولے گا. اگر کہیں اعتراض ہے تو میاں شریف صاحب سے کہہ دے گا. میاں شریف صاحب پوچھ لیں گے اس بھائی سے. اب ان میں کچھ بھائی میاں شریف صاحب سے بڑے بھی تھے، کچھ چھوٹے تھے، لیکن کنٹرول سارا میاں شریف صاحب کے ہاتھ میں تھا. حتیٰ کہ جو 7 گھر تھے ان کے بھائیوں کے، جی جی، ان 7 گھروں کو کنٹرول کرنے بھی ایک بھائی کی ڈیوٹی تھی. اوکے. کوئی بھائی نہیں بولے گا، وہ شاہ کریں سفید کریں کچھ کر لیں.
یہ کام ان کا بڑی خوبصورتی سے چلتا رہا. پھر جب پولیٹیکلی وہاں ڈسٹربنسز پیدا ہوئی ہیں جی جی خاندان کے اندر، اس کے نتیجے میں پھر اولادوں نے دخل دینا شروع کیا اور بریک آف ہو گیا. لیکن جب تک وہ بھائیوں کے اپنے اختیار میں تھی بات. جی ایک دوسری ایگزامپل میری نظر میں کریسنٹ گروپ کی ہے. کرسنٹ کی، ٹھیک ہے. یہ بھی جب تک خود تھے بڑا خوبصورت کام چلا. جب اولاد جوان ہوئی جی تو اختلافات بڑھے. وہ پھر بریک آف ہوا. اچھا، یہ تو آرگنائزیشنز کی بات ہوگی نا. اب میں بات کرنا چاہوں گا آپ کو، جیسے کچھ میوزیکل شوز ہوتے ہیں. وائٹل سائنس ایک بہت بڑا ہمارا گروپ تھا. اس طرح کے مختلف جو میوزیکل شوز بنتے ہیں، کچھ قوالوں کے بنتے ہیں، کچھ اسی طرح کچھ اسکالرس کے بن جاتے ہیں گروپ، ٹیچرس کے خاص طور پہ بن جاتے ہیں. کچھ وہ ٹیچرز نے مل کے ایک کالج بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ پیسے بھی آنے شروع ہو گئے، وہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. اب اس میں اختلاف پیدا شروع ہو گیا. اب آرگنائزیشن سے ہٹ کے تھوڑا ہم اس سوشل جو سیکٹرز ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ فیکٹرز یہی رہتے ہیں، فیلڈ کوئی سا بھی ہو جائے. فیکٹرز وہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیے. البتہ ایک میں پرنسپل جو اس میں کام کر رہا ہوتا وہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے. پارٹنرشپس نقصان کے زمانے میں کبھی نہیں ٹوٹتی. اچھا، پارٹنرشپس ٹوٹتی ہیں جب پروفٹ ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. ویسے پرسیپشن تو الٹ ہے، ویسے الٹ ہے، لیکن کہ نقصان ہونے والا ہے اور پارٹنرشپ ٹوٹ گئی. اچھا اچھا. اس وقت ٹوٹے گی جب پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. جب پیسہ آئے گا تو شکوک آتے ہیں ساتھ. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں اس وقت ایک امریکن کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا. میں بڑا امپریس ہوا ان سے. میرا خیال تھا کہ بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، اتنی نستعلیق گفتگو کرتے تھے، اتنی سلجھی ہوئی کہ مزہ آتا تھا سن کے. لیکن لیٹر آن جب ان کو میں نے دیکھا کہ بہت اچھے انسان ہیں، تو دفتر کے تعلقات سے ہٹ کے لائکنگ کے تعلقات ڈیولپ ہوئے. تو پتہ لگا کہ انہوں نے دستخط کرنے بھی کسی سے سیکھے ہیں. ان کی پارٹنرشپ تھی اور بڑی کامیابی سے چل رہی تھی اور گرو کر رہی تھی بڑی تیزی سے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مجھے بات بتائی. میں نے کہا کہ دیکھیے میرے بھائی ہیں، میں ہوں، ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں کپڑا یا میری فیملی کپڑا نہیں بنا سکتی ہے. کپڑا جو مرضی ہم بنا لیں، جو ہم چاہے کھائے پیئیں، کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف دو چیزوں پر ہے، ایک سونا خریدنے پر، اچھا، اور دوسری جائیداد بنانے پر. اوکے. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان شکوک جنم نہیں لیتے، پارٹنرشپ چلتی چلی جا رہی ہے. یہ بات میں کہا 87-88 کی، وہ گرو کرتی رہی ہے آرگنائزیشن. اور ان صاحب کا کمال یہ تھا، میری اپنی بھی ملاقات اس طرح ہوئی کہ ہمارے ادارے نے اشتہار دیا تھا جی جی ڈیلرشپ کے لیے. تو میں نے پروسیجر یہ قائم کیا تھا کہ مارکیٹنگ سٹاف ڈیلرز کو شارٹ لسٹ کر لے گا، اپلیکیشنز کو انٹرویو کر کے 3 وہ شارٹ لسٹ کر لے گا، پھر میں پرسنلی اس کو دیکھ لوں گا. تو راولپنڈی کے ایریا میں چیک کرنے گیا تھا، مجھے تینوں نہیں پسند آئے. ٹھیک. تو وہاں کسی نے کہا کہ اگر آپ ڈیلر بنانا چاہتے ہیں تو اس ادارے کو بنا لیجیے. اسلام آباد آفس میں ان کے میں گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے، ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں PMA بلڈنگ لیاقت روڈ راولپنڈی میں، ان سے بات کر لیجیے. تو میں نے کہا میری ٹیلی فون پہ بات کرا دیں. ہو گئی بات. تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کا ایڈ دیکھا تھا، میں پہلے سے ہی بڑا اوور لوڈیڈ ہوں کام سے، میرے پاس وقت نہیں، اس لیے میں نے اپلائی بھی نہیں کیا. تو یہ جواب میرے لیے بڑا کنونسنگ تھا کہ یہ صحیح آدمی ہے، انہی کو اپوائنٹ کرنا چاہیے کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی ڈیلرشپ کو ٹھکرا رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو میں نے 1-2 بار اس سے کنونس کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ ہم دیکھیے اگر میں ڈیلرشپ لینی ہوتی
تو میں آپ نے جب پہلی بار کہا تھا میں آپ سے ایگری کر جاتا ہوں، لیکن مجھے نہیں چاہیے. تو میں نے سوچا کہ اس آدمی سے ملنا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے آپ کے درمیان اب اس موضوع پہ بات نہیں ہوگی، لیکن ایک چیز بتائیے، میں لاہور سے حاضر ہوا، آپ کے ہاں اس بات کا کوئی رواج نہیں کہ کسی باہر سے آئے ہوئے آدمی کو ایک کپ چائے پلا دیں؟ تو بیچارے شرمندہ ذرا سے ہوئے، کہنے لگے نہیں چائے کے لیے تو ضرور آئیے، کھانا کھائیے میرے ساتھ آپ. تو میں ان کے پاس چلا گیا، جا کے بات چیت کرتا رہا، بیٹھا. تو جب تک میں وہ کافی ختم کرتا، انہوں نے از خود مجھے کہا کہ میں لیڈرشپ لوں گا آپ سے. اچھا. میں نے کہا دیکھیے آپ کی میری یہ بات ہوئی تھی کہ ہم بات نہیں کریں گے، تو میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں بات نہیں اس پہ کروں گا. کہنے لگے نہیں شاہ صاحب، آپ جب تک آپ اس ادارے میں ڈیلرشپ ضرور لوں گا. تو اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ کی طمع نہیں تھی، جو کچھ اس کے پاس تھا اس پر بڑا مطمئن تھا اور کام کر رہا تھا. وہ جب میرے ساتھ ذرا فری ہو گئے تو انہوں نے ایک عجیب قصہ سنایا. کہنے لگے میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں ایک ٹوتھ پاؤڈر ہم نے بنایا ہے ڈینٹونک، میں اس کا سیلز مین ہوں، تو ہم راولپنڈی میں ڈیلر ڈھونڈ رہے ہیں، تو آپ کے بارے میں کسی نے مجھے کہا کہ آپ میں جائیے. میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، تو میں نے اسے معذرت کی، لیکن اس نے مجھے کنوینس کیا. تو تنگ آ کے میں نے پوچھا کتنے کا، تو انہوں نے کہا جی یہ 25 پیسے کی ایک ڈبیا ہے. تو میں نے اس سے کہا ایسا کریں کہ آپ 20 ڈبیاں دے دیں اور یہ اس کی پیمنٹ 5 روپے یہ لے لیجیے. ان صاحب نے اپنے بیگ میں سے ایک پلندہ نکالا کاغذوں کا، اور کہنے لگے صاحب یہ رپورٹ ہے جو آپ نے ویکلی مجھے بھیجنی ہے، سیلز رپورٹ، یہ منتھلی ہے، یہ 6 مہینے کے بعد ہے اور سال کے بعد ہے، تو یہ فیڈ بیک بڑا ضروری ہے، ضرور دیں گے آپ مجھے. تو میں نے وہ شیشیاں 20 اٹھائی، ایک طرف ڈال دی اور آرام سے بیٹھ گیا. میں اس میں بہت بڑا سبق ہے، یہ بات تو میں سنا رہا ہوں، جی بہت بڑا سبق ہے. مہینہ گزر گیا، میں نے ان کی رپورٹ نہیں بھیجی، تو میرے نام ایک پوسٹ کارڈ آیا جو ریمائنڈر تھا کہ آپ کی جو ویکلی اور منتھلی رپورٹ ہے وہ اوور ڈیو ہو گئی، وہ آپ نے نہیں بھیجی. تو میں نے پھاڑ کے اسے پھینک دیا کہ اتنا وقت کون برباد کرے. پھر ان کا ریمائنڈر آ گیا. جب تیسرا چوتھا ریمائنڈر آیا تو میں چڑھ گیا، اور میں نے اسی پوسٹ کارڈ کے اوپر لکھا کہ آپ اپنا سامان واپس لے لیجیے، اور اس کو بیرنگ بھیج دیا، اس لیے کوئی یوز ہوا پوسٹ کارڈ تھا. تو اس کے جواب میں مجھے ایک لیٹر آ گیا، پھر کارڈ آیا کہ بڑی مہربانی آپ ایسا کیجئے کہ وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پوسٹ کر دیجئے میرے نام ایٹ مائی ایکسپینس. تو اس میں شاید 4 یا 5 شیشیاں بھی بکی تھیں، جو بک گئی تھی وہ میں نے ان کو رپورٹ کر دی، باقی بھیج دی. تو میرے نام منی آرڈر آیا بقایا پیسوں کا. بات ختم ہو گئی. کہنے کہ پھر میں نے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنی بنا لی، کام کافی بڑھ گیا، میں ادھر یہ کارپوریٹ آفس بن گیا ہمارا. تو ایک دن ایک بچی کی کال آئی کہ میں سیکرٹری ٹو چیف ایگزیکٹو ڈینٹونک لمیٹڈ بول رہی ہوں، ہمارے چیف ایگزیکٹو آپ سے ملنا چاہیں گے. تو میں نے پوچھا کیوں ملنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. تو میں نے کہا میری بات کراؤ اس سے. بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ شاید مجھے نہیں جانتے، تو میں کل آ رہا ہوں، کل لنچ آپ کے ساتھ کروں گا. میں اب میں نے کہا کہ آ جائیے. جب وہ سب آئے تو میں نے پہچانا کہ یہ تو وہ سیلز مین ہے. جی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سیلز مین تھے، ترقی کر کے آپ چیف ایگزیکٹو ہو گئے. کہنے نہیں میں اونر ہوں اس کا. میں نے کہا آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں سیلز مین ہوں. کہ اس وقت میں چپراسی بھی میں ہی تھا، سیلز مین بھی میں وہ تھا اور مالک بھی میں تھا. تو جس حیثیت میں آیا تھا میں نے اپنی وہ حیثیت آپ سے انٹروڈیوس کرا دی.
تو کہنے لگے کہ مجھے کھانے کے بعد بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ صاحب یہ بات ہے 1982 کی غالباً. تو 1982 چل رہا ہے جی. اس سال کا میرا جو ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے دیٹ از 56 لاکھ جو اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی. جی جی بہت بڑی. تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے کہ میں اس مقام تک کیسے پہنچ پایا؟ یہ ان رپورٹس کی بدولت ہے جو میں آپ کو دے گیا تھا. کہ میں نے پہلے دن ہی سسٹم انٹروڈیوس کرا دیے، چاہے اس وقت سیل میری مہینے کی 20 روپے تھی، لیکن میں ان سسٹمز پر عمل کرتا رہا. آپ نے ریفیوز کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ رپورٹنگ بھروں، تو میں نے اس لیے آپ سے معذرت کر لی کہ پھر آپ سامان واپس بھیجیں. صحیح. یہ کارپوریٹ کلچر کا اعجاز ہے کہ آپ اتنی تیزی سے اوپر جاتے ہیں اور 25 پیسے کی ایک ڈبیا بیچتے بیچتے چند سالوں میں اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں آپ کا پبلسٹی بجٹ 56 لاکھ پر ایئر ہوتا ہے. جی. اس بات کو ابھی تک ہم مینٹلی تسلیم نہیں کر پا رہے. جو جنریشن پچھلی میری ٹائم کی جنریشن ہے وہ آج بھی سیٹ کلچر میں بلیو کرتی ہے، کارپوریٹ کلچر نہیں. اگر کارپوریٹ کلچر آ جائے ہم بہت چیزوں سے بچ جائیں گے. اور دوسرا جو ہمارے یہاں پارٹنرشپ ٹوٹنے کی مین وجہ بن جاتی ہے وہ عجیب و غریب ہے. مجھے آپ کی کسی چیز کی ایز اے پارٹنر فکر نہیں ہے، لیکن آپ کے دوست آئے، وہ چائے پی گئے، آپ نے خود 2 کپ چائے کی بجائے 4 کپ چائے پی لی، وہ مجھے بڑا پنچ کرے گی. تو میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی نوٹ کروں گا اور دل میں گھر کرتی جائیں گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ چھوٹی چیزیں بلاپ ہوتے ہوتے اتنی ہو جاتی ہیں اور اختلافات کو راہ دے دیتی ہیں. پارٹنرشپ کے اندر انسان کو دل بڑا رکھنا پڑتا ہے. میں نے آپ کو قصہ سنایا کہ انہوں نے پابندیاں لگا دی. جی. سونا نہیں خریدا جائے گا اور پراپرٹی نہیں خریدی جائے گی. صحیح. باقی جہاں دل چاہے آپ خرچ کر دیجیے. تو ایسی اگر ہم پیرامیٹر سیٹ کر دیں جی تو اس کے اندر رہتے ہوئے پارٹنر کچھ بھی کرتا. اچھا، میری سر آبزرویشن کے مطابق میری جو بات ذہن میں آئی ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک پارٹنر جو ہے نا، وہ اس کے دل میں خیال آتا ہے یار میں تو سارا کام کر رہا ہوں، تو یہ ہاف پروفٹ تو یہ لے کے جا رہا ہے، اس کا تو ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے، بزنس میرے نام سے آ رہا ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، یہ تو مفت کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ لیتا جا رہا ہے. تو جب اس طرح کی باتیں اس کے دماغ میں بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا خود ہی کر لیتا ہوں، میرے نام پہ ہی سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے. اچھا، پھر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نہ وہ پہلے والے کا چلتا ہے نہ وہ دوسرے والے کا چلتا ہے، دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے. علی عباس صاحب، اس کے اندر میں اس کو ذرا سا اس سے ایگری کرتا ہوں، ہوتا ایسا ہے، لیکن اس کو ذرا سا چینج کرنے کے ساتھ جی جی یہ دل میں آتا نہیں ہے، ارد گرد کے لوگ دل میں ڈال دیتے ہیں. صحیح ہے. یہ ایک فرق ہے. وہ مسلسل فیڈ آپ کو کرتے رہیں گے، سب سارا کام آپ کرتے ہیں، صبح سے رات تک بیٹھے رہتے ہیں. وہ بندہ آتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، چائے پیتا، گھر چلا جاتا، کرتا کیا ہے. اور یہ امپلائیز کے دل میں بھی آتا ہے. میں اگر کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں، لوگ مجھے کہیں گے کمال ہے یار، تم تو اس طرح کام کرتے ہو جیسے یہ ادارہ تمہاری ملکیت ہے. جی جی حالانکہ تم امپلائی ہو، یہ تمہارے سر پہ چل رہا ہے یہ ادارہ. وہ بات میرے دل میں گھر کرے گی اور ایک وقت آئے گا میں لگی لگائی جاب سے ریزائن کر کے جب فیلڈ میں جاؤں گا اور اپنا کام کرنے کی کوشش کروں گا تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ سکسیس اس پلیٹ فارم کی تھی جس پلیٹ فارم سے میں کام کر رہا تھا. جی. میری ایفرٹ اس میں صرف اتنی تھی کہ میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے کام کر رہا تھا جس کی تنخواہ مل رہی تھی مجھے. سمجھدار لوگ ان باتوں سے اپنے دماغ کی کھڑکیاں اور کان اپنے بند کر لیتے ہیں. وہ نہیں سنتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کچھ نہیں ہے، 2 مل کے
उन दोनों की सलाहियतें मिलके वो 11 हो जाती हैं। दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप्स करनी चाहिए? मैं इस हक में नहीं हूँ, नहीं, ठीक है। इसलिए कि रिश्तेदारियाँ ख़राब होती हैं, दोस्तियाँ टूट जाती हैं। पार्टनरशिप दोस्तों में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये तो थंब रूल हो गया। दूसरा ये बताइए, जब पार्टनरशिप्स होती हैं तो फिर एक और मामला जो है ना वो चलता है, एक की बेटी है, एक का बेटा है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जी हम तो देखें पार्टनर तो हैं, हम कई सालों से साथ चला रहे हैं, तो लेट्स हैव नाउ अ रिलेशनशिप बिटवीन आवर चिल्ड्रन, तो हम शादी करते हैं अब आपस में। अब ये बताएं, जो ये शादियां हैं आपस में बच्चों की, ये पार्टनर्स की होनी चाहिए या नहीं? ये बहुत कम होता है। जहाँ हुआ है वहाँ मैंने देखा गिले शिकवे होने के बावजूद काम चलते रहते हैं। काम चलते रहते जी, हैं। ये जो मैंने आपको इत्तेफाक की मिसाल जी दी जी थी, जी जी इनके यहाँ यही है, आपस में शादियाँ हुई हुई हैं, जी। चलती रही हैं। ये क्रिसेंट ग्रुप जो होता था कभी, अब तुम बेचारा मरहूम मगफूर हो गया, जी उनके यहाँ भी आपस में चल जाती हैं, इसलिए कि वो एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। गिले शिकवे होते हैं, सही, शिकायतें होती हैं, लेकिन ताल्लुकात टूटते नहीं, वो बॉन्ड है एक। ठीक है। अच्छा, एक और आजकल ट्रेंड है, पिछले 10 सालों से ये ट्रेंड आया, इससे पहले नहीं था, वो था स्टार्टअप्स का ट्रेंड। एक छोटी सी कंपनी जो है वो लोग बनाते हैं, 4-5 लोग मिलते हैं साथ, और जो दुनिया की जो रिसर्च है ना, जो हार्वर्ड ने की हुई है, वो कहते हैं जी 80% जो स्टार्टअप्स हैं ना वो फेल हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि कुछ लोग बिज़नेस ग्रेजुएट्स या आईटी ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं, 4-5 दोस्त जो हैं या 4-5 जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो मिलते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और फिर वो ये कहते हैं कि हमारा जो स्टाफ है ना वो रिटेन नहीं रहता। वो कैसे स्टार्टअप्स को सक्सीड कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि फ्रेश फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे तो उन्हें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी हकीकतें जो सिलेबस कवर नहीं करता और आमतौर पर मामलात उसी में सिंक कर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मैं यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई करके बाहर निकलूंगा, मुझे अपने बिजनेस की असल स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगी कि मेरे बिजनेस की असल स्ट्रेंथ क्या है। मैं उसको असल स्ट्रेंथ अपने ब्रेन को ही समझूंगा जिससे मैं सोच रहा हूं। सेटिज्म का एक स्ट्रांग पॉइंट और है, अब तक तो मैं वीक पॉइंट गिनाता रहा, एक स्ट्रांग पॉइंट है जी। ये जितने सेठ होती हैं इनको अपने जहन में पूरी तरह एक यकीन बैठा होता है कि हमारा असल एसेट हमारा कैपिटल नहीं है बल्कि हमारा स्टाफ है। ठीक। और कुछ लोग किसी मौके पर कह भी डालते हैं कि हमारा असल एसेट तो हमारा स्टाफ है, हमारे कोलीग्स हैं। ये चीज़ यूनिवर्सिटी में नहीं हमें सिखाई जाएगी। वो हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, फेलियर्स आएंगे, तो पता चलेगा कि वो मैं जिनकी कदर नहीं करता वो तो बहुत वैल्यूएबल एसेट है मेरा। सही। तो बाय दैट टाइम काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका होता। ठीक है शाह साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो 2-3 बातें सीखी हैं, एक तो ये बात है कि दोस्तों रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप ना करें, और दूसरी बात ये है कि जो सेठ कल्चर है उसको ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म करें, और जो कॉर्पोरेट कल्चर है वो इंट्रोड्यूस करवा के अपने जो स्टाफ हैं उनको एम्पावर करें कि वो 5-5, 10 हज़ार के पीछे आपके अप्रूवल लेने के लिए अपना टाइम ना गुजारते रहें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे नई मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।